کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ان کی جماعت اہل سنت و جماعت سے خارج ہے؟ یہ ایک فتویٰ ہے دیوبند سے۔ آج اس فتوے پر تحقیق کی جائے گی کہ دیوبندیوں کے درمیان میں اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے۔ دیوبندی دو طرح کی باتیں کرتے ہیں، دونوں کی تحقیق کی جائے گی۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو ایک بار ضرور آپ دیکھ لیجئے۔ تو دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا جس کا ہم اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی وہ سے مراد اعلیٰ حضرت اور ان کی جماعت اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اس موضوع پر آج تحقیق کی جائے گی کہ دیوبندی دو طریقے کا رخ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے عاشق رسول لکھا ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے، اور کہیں اعلیٰ حضرت کو خارج لکھ رہے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو کیا لکھا وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا کوثر نیازی کے بڑے دیوبندی مولانا ہیں جن کے چرچے کیے جاتے ہیں اور جن کی بات پہ دیوبندی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے متعلق۔ تو آپ اس کو سماعت کریں، میں دیکھ کر کے عبارت پیش کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات کہی ہے۔ مولانا کوثر نیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور پاکستان مسئلہ تکفیر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ سماعت کریں۔ میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھولوی دیوبندی کبھی کبھی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ مولانا احمد رضا کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہیں بخش دیا، اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے محبوب سے ہمارے رسول سے اتنی محبت کرتے ہو اور آپ کے فتووں کے سبب آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جو وہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ دیا ہے جس کا ہم نے اسکرین شاٹ پہلے ہی لگا دیا ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت اہل سنت سے خارج ہے۔ تو آپ بتائیے جو اہل سنت سے خارج ہو کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جو مذہب اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا کیا وہ مومن رہ سکتا ہے؟ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بخشش تو صرف ان کے فتووں کے ہی ذریعے ہو جائے گی۔ اور آگے مولانا کوثر نیازی کیا لکھتے ہیں وہ آپ سنیں۔ اور مولانا کوثر نیازی دیوبندی پھر لکھتے ہیں کم و بیش اس طرح کا ایک واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے بھی سنا۔ وہ فرماتے ہیں جب مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو مولانا اشرف علی تھانوی، توجہ سے سننا، مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع دی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ یعنی اعلیٰ حضرت تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا وہ یہی بات سمجھنے کی کہ مولانا احمد رضا نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ آپ اندازہ لگاؤ اشرف علی تھانوی جو سارے دیوبندیوں کا سردار ہیں کیا لکھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اس کا حوالہ ہے روزنامہ جنگ لاہور 3 اکتوبر 1990 عیسوی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، تو بھائی کہ 100 سوا 100 150 سال پہلے کی بات ہے، یہ رسالوں ہی میں یہ بات شائع ہوگی، کتابوں میں شائع ہوگی۔ اس میں حدیث کو تو قرآن کی عبارت کو پیش کرنے کے لیے کہنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے اشرف علی تھانوی سب سے بڑا سردار ہے وہابیوں کے مولانا۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ حوالہ ہے اسوائے اکابر صفحہ نمبر 18 اور دوسرا حوالہ ہے
امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ نمبر 108۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر اعلیٰ حضرت اہل سنت سے خارج ہیں تو ہمارے یہاں مسلک یہی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو انسان اہل سنت سے خارج ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دیوبندیوں کے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں مولانا احمد رضا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں بلکہ احمد رضا صاحب کو حق پر مانتے ہیں۔ ہم تو بھائی اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال بھی صحیح ہو، اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اور حضرت والا اشرف علی تھانوی مولانا احمد رضا صاحب کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے اور شد و مت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ان مولانا احمد رضا کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو اور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔ اس کا حوالہ ہے اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہر عبارت سے عشق رسول کو یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں یہی مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں مولانا احمد رضا کا بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ اس کا حوالہ ہے مولانا احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ 108۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ ہمیں جو کافر کہتا ہے وہ عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے اور کسی بنا پر نہیں۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی بھی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول نہیں ہیں، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اسی کی تو تعریف کی جائے گی۔ تو عاشق رسول جو ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ امیر اہل سنت ہوگا، تاجدار اہل سنت ہوگا۔ اس کو کہنا کہ اہل سنت سے خارج ہے یہ غلط فتویٰ ہے۔ اور آگے سنیں مولانا مرتضی حسن دربھنگی کیا فرماتے ہیں۔ مولانا مرتضی حسن دربھنگی ناظم تعلیمات دیوبند لکھتے ہیں اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند ایسے ہی گستاخ و بے ادب تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو مولانا احمد رضا پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ مولانا حسن کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے عقائد دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت ان کو کافر نہیں لکھتے، ان کو کافر نہیں کہتے تو اعلیٰ حضرت خود کافر ہو جاتے، اس کا مطلب وہ لوگ کافر ہیں انہی کے قول کے مطابق۔ اس کا حوالہ ہے اشد العذاب صفحہ نمبر 12۔ اور آگے دیکھو مولانا کوثر نیازی پھر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے بارے میں۔ مولانا کوثر نیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور مملکت پاکستان لکھتے ہیں بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا اور امام احمد رضا بریلوی جس کا نام تھا، ان سے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو، عقیدوں میں اختلاف ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ حوالہ ہے مغان نعت صفحہ نمبر 29 کراچی 1975 عیسوی، اور دوسرا حوالہ ہے امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ 110۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ عشق رسول ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں عشق رسول ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی اور اقوال اسلاف کی ترجمانی کی ہے۔ اب پھر آپ اس فتوے پہ آ جاؤ کہ لکھا ہے کہ احمد رضا اور ان کی جماعت اہل سنت بجماعت سے خارج ہے، تو کوئی خارج انسان جو اسلام سے خارج ہو یا مذہب اہل سنت سے خارج ہو تو کیا وہ عشق رسول کی نعتیں لکھے گا؟ پھر مولوی کوثر نیازی لکھتے ہیں ان مولانا احمد رضا کی امتیازی شان ان کا عشق رسول ہے جس میں وہ سرتاپا ڈوبے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کا نعتیہ کلام بھی سوز و غداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق و شوق سے اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے انداز بیان صفحہ نمبر 89، حوالہ عاشق رسول صفحہ نمبر 9، اور تیسرا حوالہ امام احمد رضا علم و دانش کی نظر میں صفحہ 111۔
अब आप अंदाजा लगाओ कि इन्होंने क्या कहा कि उनकी नातों में इश्क रसूल कूट कूट कर भरा हुआ है। इन सारी इबारात से, इन देवबंदियों की सारी इबारात से ये साबित हो गया, वाज़े हो गया, जाहिर हो गया, अज़हर मिन शम्स हो गया कि आला हज़रत आशिक रसूल हैं। आला हज़रत को लिखना कि वो और उनकी जमात अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, ये गलत फहमी है, ये हसद की बुनियाद पर ऐसा लिखा है। हकीकत हमने आपके सामने पेश कर दी। आप अंदाजा लगाओ कितने बड़े मौलाना है देवबंदियों के कौसर नियाजी, कितने बड़े मौलाना है देवबंदियों के अशरफ अली थानवी, कितने बड़े मौलाना है देवबंदियों के मौलाना हसन दरभंगी। ये तमाम कितने कितने बड़े मौलवी हैं और आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की तारीफ कर रहे हैं। तो कल के मौलवियों ने तारीफ करी, आज के मौलवी ने लिख दिया कि वो और उनकी जमात अहले सुन्नत से खारिज है। अब आप फैसला करो कि देवबंदी दो तरह का रुख क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो तरह का रुख क्यों अपनाते हैं। कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं। दो तरह का रुख वही इस्तेमाल करेगा, वही अपनाएगा कि जिसके अंदर कुछ कमी होगी, जिसके अंदर हसद की आग भरी हुई होगी। मैंने अपनी तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी तहकीकी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे कहने में जो भी गलती हो मैं तौबा करता हूं, आप मुझे माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।